اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دو قسم کی عبادت فرض فرمائی، ایک مالی عبادت، ایک جسمانی عبادت۔ جسمانی عبادت کیا ہے؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ اس کا تعلق جسم سے ہے، مال سے نہیں ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ نماز ہم ادا کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی عبادت ہے۔ اور اس جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے مالی عبادت کا بھی حکم دیا۔ مالی عبادت کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ، اس کا تعلق مال سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو صرف جسم سے عبادت کر کے بس اتنا ہی عبادت ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں جب تم جسمانی عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اس سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے، تمہارا جسم صاف ہوتا ہے، سر سے پیر تک تمہارے جسم میں میرا نور پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل سے غرور نکل جاتا ہے، نماز کی برکت سے فخر نکل جاتا ہے، نماز کی برکت سے دل نرم ہو جاتا ہے، روزے کی برکت سے بندے کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک یہ جسم ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے بندے میرے حکم پر تو نے نماز ادا کر لیا، میرے حکم پر تو نے روزہ رکھ لیا، اب میرا حکم ہے کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا فرما، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکال۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے جیسے عبادت نماز اور روزے سے تمہارا جسم پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، تمہارے مال کی گندگی نکل جاتی ہے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔